برادران دیوکار، اور ہمیں احمد رضا نے دو دھاری تلوار عطا کی ہے. ہم انشاءاللہ العزیز صرف ایک طبقے سے ہماری جنگ نہیں، جو بھی آئے گا احمد رضا کی تلوار کی کاٹ اس کو کرے گی. اب سنو، یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی، لیکن جو اہل حدیث ہیں ان کے لیے میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تو پتہ چل گیا حدیث سے کہ سرکار نے چادر کے اندر کچھ ڈالا. ٹھیک، ابو ہریرہ نے تاکید بھی فرما دی کہ مجھے مل گیا. مجھے، میرا سوال اس حدیث پہ ہے، سرکار نے اٹھایا کہاں سے تھا؟ بھائی سرکار نے اٹھایا کہاں سے تھا؟ بھائی میں نے ادھر ہاتھ اٹھایا، ادھر آ گیا، آپ کو دیکھ رہے ہیں، جہاں گیا وہ بھی آپ نے دیکھا، ادھر خلا ہے، ادھر چادر ہے. چلو یہ تو پتہ چلا چادر میں کچھ ڈلا. ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے مل بھی گیا. سوال یہ تشنا رہ گیا حدیث میں کہ سرکار نے اٹھایا کہاں سے تھا؟ جو ہے بھائی سرکار نے اٹھایا کہاں سے تھا؟ لوگ کہتے ہیں سرکار کے بھی دو ہاتھ، ہمارے بھی دو ہاتھ. تو میں نے کہا تیرا ہاتھ کیا ہے تو پہلو تک جاتا ہے، سرکار نے جھاف سے ڈال دیا، کہاں سے اٹھایا تھا؟ جواب دے اس حدیث پہ، اگر اہل حدیث ہے. لیکن اس کا جواب دے گا تو احمد رضا کا غلام ہی دے گا. برادران دیوکار، ہمارا یہ عقیدہ ہے سرکار کا ہاتھ اس طرف جاتا ہے تو دامن سائل کے اندر جاتا ہے، ادھر جاتا ہے تو خدا کے خزانوں کے اندر چلا جاتا. آپ کہیں گے حضری صاحب آپ نے پھر زیادتی کر دی، آپ نے کہا ہم حدیث سے باہر نہیں جائیں گے، اور آپ نے اتنا بڑا جملہ کہہ دیا کہ سرکار کا ہاتھ پہلو کے اندر گیا، آپ کہہ رہے ہیں رب کے خزانوں کے اندر گیا. میں نے کہا میں ایک اور حدیث پڑھ دیتا ہوں، اور یہ حدیث بھی سیاستہ کے اندر ہے. جہاں سورج گرہن کی نماز کا بیان ہے نا، وہاں اٹھا کے پڑھیے. سرکار رحمت عالم نماز پڑھا رہے ہیں نا، حضور نے نماز کے اندر حالت قیام کے اندر یوں ہاتھ کیا، پیچھے کر لیا، نماز ختم ہوئی، صحابی کھڑا ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آپ نے خلاف معمول نماز کے اندر کام کیا. حضور نے تبسم فرمایا. حالانکہ یہاں ایک اور عقیدہ ہے اہل سنت اس حدیث سے، نماز جب قیام کے اندر بندہ ہو تو نظر کہاں ہونی چاہیے؟ توجہ ہے علماء کرام، نظر کہاں ہونی چاہیے؟ اب سرکار کو اصولاً تو جھڑکنا چاہیے تھا، تو مجھے دیکھتا رہتا ہے یا نماز پڑھتا رہتا ہے؟ اگر سجدے والی جگہ سے نظر ہٹ جائے اور خلاؤں کے اندر چلی جائے تو نماز میں فرق آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بھائی فقہ کیا کہتی ہے، نماز کے اندر فرق آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آج دنیا کے اندر لوگ بڑی تبلیغ کرتے ہیں، نماز کے اندر سرکار کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. میں نے کہا سن، ہمارے اوپر جو چاہے فتویٰ لگا، پہلے اس صحابی سے پوچھ تیری ٹوٹی یا پوری ہوئی تھی؟ مجھے یہ تو بتاؤ، اگر سمجھدار ہو، خیال تو ویسے بھی بندہ اس پہ قابو نہیں رکھ سکتا ہے، جو گناہگار ہوتا ہے، نیک تو نیک ہوتا ہے نا، اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوتا ہے، اس کی توجہ کے اندر تو جمال یار ہوتا ہے. سبحان اللہ. اپنی طرح کی بات کر رہا ہوں، خیال تو کہیں بھی جا سکتا ہے، لیکن اگر نظر کہیں چلی جائے جان بوجھ کے تو پھر میں نے کہا تو خیال کی بات کرتا ہے؟ صحابی دیکھ رہا ہے نظروں سے سرکار کو، ہاتھ اٹھتا ہوا قیام کے اندر، فتویٰ لگا ٹوٹتی ہے یا نہیں؟ صحابی کی ٹوٹی؟ بولیے نہیں ٹوٹی. میں نے کہا تیرا یہ عقیدہ ہے کہ اگر یار کا خیال آ جائے تو ٹوٹ جاتی ہے، صحابی کا یہ عقیدہ ہے خیال تو دور کی بات ہے، اگر نماز کے اندر یار نظر بھی آ جائے تب بھی نہیں ٹوٹتی ہے. اگر یار نظر بھی آ جائے تب بھی نہیں ٹوٹتی ہے. بہرحال سرکار نے پتہ کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا میرے صحابی تو نے ٹھیک دیکھا، میں نماز پڑھا تھا، میری نظر جنت کے اندر چلی. سبحان اللہ کہہ دیجئے. یہ بھی نعت ہے مصطفیٰ کی جو میں پڑھ رہا ہوں. نظر کہاں چلی گئی؟ اچھا شادی کی محفل ہے تو مجھے یہ اجازت ہونی چاہیے میں پوچھوں جنت ہے کہاں؟ ویسے ایک بات ہے ساقی صاحب، سنیوں کو واقعی نہیں پتا جنت ہے. اسلامی بھائی میں ذرا اپنے لہجے میں بات کر رہا ہوں، سنیوں کو واقعی نہیں پتا.
وجہ بھی بتاتا ہوں. بس سنی تو مدینے سے پیار کرتا. رب کی عزت کی قسم 16-17 سال ہو گئے ہمیں بھی اس فیلڈ کے اندر، کبھی کسی کو جنت کی لذت چکھا کر مصطفیٰ کا عشق نہیں سکھایا، کبھی نہیں سکھایا. جنت کا احترام کرتے ہیں، جانا جو ہے ہم اپنے گھر کو برا کہتا ہے. وہ بھی لوگ غلط ہیں، تیری جنت کو کیا کرے رضوان. نہیں، ہمیں جنت چاہیے، ہماری ہے. جب یہاں اس گھر کے اندر رہیں گے، جب وہاں اس گھر کے اندر رہیں گے. کوئی الاٹمنٹ نہیں کرا سکتا وہاں. کوئی زرداری صاحب کی حکومت تو نہیں نا کہ کوئی جعلی رجسٹری ہو جائے گی. پکی رجسٹری ہمارے ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. یہ ہمارے امام نے ہمیں عقیدہ دیا ہے. اگر ہم امام کی نہ مانے تو ہمارا عقیدہ کدھر جائے. برادران دیا کر، لیکن جو آپ کو کلمہ پڑھانے آتے ہیں نا نئے سرے سے، سب سے پہلے میرے بھائی آپ دین کے لیے نکلیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت عطا فرمائے گے. جنت 7 آسمانوں سے اوپر عرش عظیم کے قریب ہے، اور اس میں 70 حوریں رہتی ہیں. میں نے کہا اچھا. اور ایک مائک سے ہٹ کے کہہ دو. میں نے کہا تم 70 کو کیا کرے گا، یہاں جو بیچاری ملی ہے اس کو تو ٹائم دیتا نہیں. توجہ ہے. میں بڑے درد کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں. ذرا شادی کی محفل ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایسی حقیقت ہے. برادران ذکر توجہ. اسلام نے کچھ فرائض رکھے ہیں، کچھ بندے کے اوپر اس کی ذمہ داری بنیاد ہے. سارا کچھ ایک سلسلہ ہے، ہمارا سیٹ اپ ہے. برادران ذکر توجہ. اور یہ سرکار کا کرم ہے، حقوق پورے کرتے ہیں نا. میں کل پرسوں کہہ رہا تھا کہ کبھی اچھا مجھے تو آج کل لوگ کہتے ہیں بڑی مہنگائی ہوگی، مجھے چنے کی دال کا ریٹ ابھی بھی نہیں پتا. سچی بات، میں میرے رسول پہ بیٹھا ہوں، وجہ کبھی کھائی نہیں. آج بھی شاہ صاحب نے چھوٹا گوشت کھلایا. جہاں جاتے ہیں وجہ کیا ہے؟ عقیدہ توحید پہ ہمارا سچا ہے. رزق کون دیتا ہے؟ تو ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے. یہ جو پاؤ دال خود اپنے حصے کے ساتھ لے کے بیٹھتے ہیں اور اللہ کے گھر کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ان کا پکا عقیدہ. جو اللہ پہ عقیدہ رکھ کے جاتے ہیں انہیں گوشت ملتا ہے، اور جو ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں انہیں پھر دال ہی کھانی پڑتی ہے. برادران دیکھا، لیکن توجہ 70 حوریں ہوں گی. ایک حور کے اگر نقاب اٹھ جائے نا پورا جہان روشن ہو جاتا ہے. میں نے کہا سنبھال کے رکھ اپنی حوروں کو. ہم تو مدینے کے جلوے دکھا کے لوگوں کو صاحب ایمان بناتے ہیں. برادران دیکھا توجہ. جو بات میں عرض کر رہا ہوں، سرکار نے کیا کہا، میری نظر کہاں چلی گئی؟ اور میں نے ہاتھ اٹھایا، وہاں مجھے ایک پھلوں کا بڑا خوبصورت خوشہ نظر آیا. میں نے چاہا کہ اسے توڑ لوں. ہائے ہائے. اب یہ انداز بتاتا ہے کہ مصطفیٰ اگر چاہتے تو توڑ لاتے، کیونکہ یہ وہی کر سکتا ہے نا جس کے اختیار کے اندر ہو، قبضے کے اندر ہو. اور اگر میں مسلم شریف کے الفاظ پڑھ دوں تو سرکار نے فرمایا میرے صحابہ سنو، یہ نہ سمجھنا کہ یہ خواب اور خیال ہے. اگر مصطفیٰ لے آتا قیامت تک کھاتے رہتے تمہارے لیے وہی کافی تھا. امام مسلم نے یہ الفاظ نقل کیے. برادران ذیوکر اب ذرا توجہ. میں نے یہ حدیث پڑھی اس پہ ہے کہ سرکار کا ہاتھ کدھر جاتا ہے تو رب کے جنت عرش معلیٰ کے پاس ہے. حضور کا ہاتھ اٹھا تو کہاں چلا گیا؟ ہاتھ اٹھا تو کہاں چلا گیا؟ کھول کے بولیے، مل کے بولو، پکی بات ہے. اب یہاں پہ ایک لمحے کے لیے ذہن روکنا. وہ حضور کی بات تھی. میرا ہاتھ کہاں تک گیا؟ اپنے جسم سے 2 فٹ اوپر گیا نا. یہی اگر میرا قد 6 فٹ ہے تو میرا ہاتھ 8 فٹ تک چلا جائے گا. اگر زیادہ مبالغہ کریں تو 9 فٹ تک چلا جائے گا. ایسے ہی ہے. لیکن اس کے مقابلے کے اندر چاند نظر آ رہا ہے، ستارے
توجہ میں بڑی باریک اور بڑی محنت ہے، میری توجہ کرنا ہے اس پہ. جس کا ہاتھ جسم سے 2 فٹ اوپر جائے اس کی نگاہ کہاں جاتی ہے؟ کہاں جاتی ہے؟ کہاں جاتی ہے؟ اور یہ تقابل عام بندے کا، جس کا ہاتھ جسم سے 2 فٹ اوپر جائے اس کی نگاہ آسمانوں تک جاتی ہے. تو جس مدینے والے کا ہاتھ جنت کے اندر چلا جاتا ہے پھر اس کی نظر کہاں تک جاتی ہوگی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے، غلامی یہ رسول میں موتی قبول ہے. اور پھر یہ عقیدہ یاد رکھو برادران دیوکار، جس نبی کا ہاتھ اٹھے تو جنت کے اندر چلا جاتا ہے. مجھے بتاؤ مدینے سے جنت زیادہ دور ہے یا دندہ شاہ بلاول زیادہ دور ہے؟ اگر مدینے والے کا ہاتھ جنت کے اندر جا سکتا ہے تو یہاں اپنی نسل کے سروں پہ بھی آ سکتا ہے. اور پھر جس نبی کا ہاتھ اٹھے تو جنت کے اندر چلا جائے، اس نبی کی نگاہ جب بھی اٹھتی ہوگی جلوہ یار کا طواف، جلوہ یار کا طواف کر کے. تو برادران دیوکار، میں کہاں سے عرض کروں؟ میرا جملہ وہی تھا کہ میرا رب جسے بخشنا چاہتا ہوں، جسے عزت اسے مصطفیٰ کا نام دے دیتا ہے. اسے مصطفیٰ کا، کھول کے بولو، اسے مصطفیٰ کا نام دے دیتا ہے. اور اہل سنت اس دھرتی پر وہ واحد عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ کے ہاتھوں نے جس کو فیض دیا، مصطفیٰ کے نام نے جس کو فیض دیا، اس سارے فیض کو اگر مانتے ہیں تو صرف اہل سنت مانتے ہیں. برادران دیوکار، جس کو جو ملا در مصطفیٰ سے، کائنات کو جو ملا در مصطفیٰ سے. اور اگر میں یوں کہہ دوں کہ رب نے جو کچھ بنایا ہے اس کا مالک ہی مصطفیٰ کو بنا دیا، اس کا مالک ہی مصطفیٰ کو بنا دیا. اب کسی کو رزق ملنا ہے تو وہ بھی در مصطفیٰ سے، اگر کسی کو عزت ملنی ہے تو وہ بھی در مصطفیٰ سے، اگر کسی کو وقار ملنا ہے تو وہ بھی در مصطفیٰ سے. کیوں کہ دینے والا وہ ہے، تقسیم کرنے والا مدینے والا ہے. اور برادران دیوکار، یہ فیض جسے عطا کرتا ہے، دنیا سمجھتی ہے کہ مال آ جائے تو بڑی عزت ہوتی ہے، دنیا سمجھتی ہے کہ منصب مل جائے تو بڑی عزت ہوتی ہے. رب کی عزت کی قسم، اس کائنات کے اندر اگر ایمان مل جائے تو اس سے بڑا عزت والا، اس سے بڑا عزت والا کوئی نہیں ہے. اور تم ایسے لوگ ہو، یقیناً مال تمہارے پاس نہیں ہے تو یہ امتحان ہے. رب خود کہتا ہے مال دے کے بھی آزماتا ہوں، لے کے بھی آزماتا ہوں، اولاد دے کے بھی آزماتا ہوں، لے کے بھی آزماتا ہوں. یہ دنیا ایک آزمائش ہے. جو بھی مصیبت آتی ہے رب کی طرف سے آتی ہے اور بندوں کو آزمانے کے لیے وہ مصیبت اس پہ ڈالی جاتی ہے اور اب اس کے بعد اسے عزتیں عطا فرماتا ہے. سب سے قیمتی چیز ایمان ہے. سادات کے گھر پہ آنے والوں میں تمہیں یہ پیغام دیتا ہوں شادی کے موقع پر کہ جب بھی بچوں کی خوشی کرو تب بھی مصطفیٰ کو یاد رکھا کرو. اگر غم کے اندر مبتلا ہو جاؤ تب بھی مدینے والے کو یاد رکھنا. اور یاد رکھنا اگر غم کے اندر سرکار کو یاد کیا سرکار تمہیں حوصلہ عطا فرمائیں گے، اور اگر خوشی کے اندر یاد کیا تو رب عزتیں عطا فرمائیں گے، رب برکتیں عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ مالک کائنات سادات کے آستانے کو آباد و شاد رکھے. اور ہمارے بھائی کی ازواجی زندگی شروع ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کے کرم کے صدقے تا دم حیات اس جوڑے پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کریں، اور بالیقین وہ رحمتیں اور برکتیں ہوں گی. میں آپ کا خصوصی طور پر شکر گزار ہوں. آپ مجھے نہیں جانتے، میں آپ کو نہیں جانتا، لیکن محفل نعت کے اندر اتنی دیر آپ نے بے ربط سی گفتگو سنی. اللہ تعالیٰ آپ کو عزتیں اور برکتیں عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.